فضل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس سے محبت ہر مسلمان کا فطری تقاضا اور اس کی طبیعت کے اندر اس بات کو رکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یقیناً ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی اصل ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بہت سارے تقاضے احادیث طیبہ میں موجود ہیں، علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور علیہ السلام کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ سے جو ہستیاں متعلق ہیں، جن چیزوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بنتا ہے، ان سے بھی محبت کی جائے، اور جتنا زیادہ تعلق بڑھتا چلا جائے اتنا ہی زیادہ اس محبت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام سے محبت کا ایک تقاضا احادیث طیبہ اور علماء کرام کے اقوال میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک سے محبت جب ہوتی ہے تو بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہی ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے تو پھر جو ان سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، جو ان سے متعلق افراد ہوتے ہیں، جو ان سے متعلق اشیاء ہوتی ہیں، پھر بندہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی پرہیزگاری میں سے ہے، کہ جو نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل کی عظمت و محبت ہوگی، وہ اللہ کی نشانیوں یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص تعلق ہوگا ان سے بھی محبت کرے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اجلہ تابعین میں سے ہیں، یہ اپنے شیخ عبیدہ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، ان سے انہوں نے ذکر کیا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ہمارے پاس حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ایک بال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہے، ایک منہ مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے پاس موجود ہے۔ جب سیدنا عبیدہ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو سماعت کیا اور سنا کہ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک موجود ہے، تو آپ نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ لَأَن تَكُونَ شَعْرَةً مِّن شَعْرِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عندی احب ان تکون عندی الدنیا وما فیہا، کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ہو، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ میرے پاس موجود ہو، اس سے زیادہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک میرے پاس موجود ہو۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امام کا جو قول ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غایت محبت، انتہا درجے کی محبت
اور آپ کی تعظیم کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو اہل ثروت میں سے ہو، مالدار ہو، اور وہ اپنا مال کا ایک کثیر حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چیزوں کے حصول کے اندر خرچ کر دے، سفر اختیار کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق چیزوں کو حاصل کرے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نے کوئی اسراف کیا یا اس نے کوئی غلط کام کیا؟ فرمایا ہرگز نہیں، یہ کوئی اسراف نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق چیزوں کے حصول کے لیے بندہ سفر اختیار کرے، دور دراز جائے۔ پھر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنا یا ان کی زیارت کرنا، ان کو دیکھنا، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اس مقام پر حاضر ہونا، اس کی زیارت سے اپنے آنکھوں کو بھر لینا۔ حجر اسود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا تو اس کو بوسہ لینا۔ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ چیز نصیب ہو جائے اس کے تو وارے نہیں آ رہے، لیکن جس کو یہ نصیب نہ ہو سکا کہ وہ ان مقامات کو دیکھ سکے یا حجر اسود کا بوسہ لے سکے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکا اور تجھے یہ سعادت نہ مل سکی تو کم از کم اتنا ہو کہ جنہوں نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا تو ان کے منہ ہی کو چوم لے، کہ اس منہ نے اس جگہ کو چوما ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو اشیاء ہوتی ہیں، جو افراد ہوتے ہیں، جو ہستیاں ہوتی ہیں، ان سے محبت کے اندر اصل چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ہیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا، ایمان کی مٹھاس اس کو ملے گی۔ اس میں سے ایک بات یہ ذکر کی کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ جس سے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے اس کی محبت ہے، جس شخص کے اندر یہ خصلت ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں سے، آپ کی محبت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی جائے۔ یعنی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سادات کرام، جو سادات ہیں، سید زادے ہیں، ان حضرات سے محبت کرنے کی اصل اور بنیاد یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جزو بدن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کا حصہ ہیں، آپ کے بدن کا ٹکڑا ہیں، اس لیے ان حضرات سے محبت کی جاتی ہے۔ ان کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اور یہی مضمون ایک حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ جامع ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں غذا دیتا ہے کہ جس سے تمہاری نشو و نما ہوتی ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہاری پرورش وہ کرتا ہے، تمہیں پالتا وہ ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات جو اس کے اوپر ہوئے ہوتے ہیں، جو رحمتیں اس کے اوپر ہوئی ہوتی ہیں، جب بندہ اس پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس نے اس کے اوپر نعمت کی ہے اس سے محبت کرے، تو سب سے بڑھ کر نعمتیں کرنے والا ہمارا رب عز و جل ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ یعنی جب تم غور کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کیا ہے، تو اس میں سے بنیادی تقاضا یہ نکلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے۔ ایک وجہ تو یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات انتہا درجے کی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ کی رضا کا سبب ہے کہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہم ایمان لے کر آئے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں لے کر آئے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی کی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں احساس دلایا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوئی۔ تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذریعہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنی۔ اسی سے متصل یہ بھی ہے کہ جتنی بھی نعمتیں کائنات کے اندر ملتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملتی ہیں۔ تو جب ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملیں، جس کے ذریعے سے ملیں، تو پھر اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس ہستی سے محبت کی جائے کہ جو نعمتوں کا سبب بنتی ہے، نعمتوں کی علت اور نعمتوں کا باعث بنتی ہے، اس سے محبت کی جائے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، کہ میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ یعنی جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی محبت کرو۔ یعنی بندہ جو بھی ہو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر والوں سے محبت کی جائے۔ یہاں میں یہ نقطہ بیان کرتا چلوں جسے علماء نے اپنی تقاریر کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار یہ مومنین کی محبت کے محتاج نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات، ان کے لیے ایک لفظ، ایک نام استعمال ہوا ہے الغنی کا، اور یہ الغنی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام غنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ خالق ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، وہ بندوں کی احتیاجی سے پاک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ صمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب غنی کا لفظ استعمال ہوگا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تو محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن مخلوق میں حضور علیہ السلام کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ حضور علیہ السلام کے قدموں میں کھڑے ہو گئے، اور قدموں میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یعنی حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد، کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس حد تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی خاک کی قسم اٹھائی، یعنی آپ جس شہر کے اندر چلتے ہیں اس شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی۔ آپ کا مرتبہ اس درجے تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم قرآن پاک میں یاد فرمائی۔ اس طرح آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے اور فرماتے رہے بھی ابھی انت و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس طرح کے جملے بیان کرنے کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کے یہ فضائل بیان کیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس مقام اور اس مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے کہ اگر آپ اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق سلوک کرتے تو پھر آپ ہمارے درمیان تشریف فرما نہ ہوتے۔ آپ کی جو ہستی ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اگر آپ اس کے مطابق ہوتے تو پھر آپ ہماری عورتوں سے نکاح نہ کرتے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اس سے سوا ہے، لیکن آپ نے عاجزی فرمائی۔ آپ کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اگر آپ اس مقام اور مرتبے کے مطابق رہتے تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے، بلکہ آپ کے لیے تو آسمان سے دسترخوان اترتا اور آپ ویسے ہی اس کے اوپر سے کھانا تناول فرماتے۔ لیکن یہ آپ کی عاجزی انکساری تھی کہ آپ ہمارے درمیان
بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ ہماری محبت کی محتاج نہیں ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اگر اپنی ذات سے محبت کا حکم دیا یا حضور علیہ السلام نے خود اپنی ذات پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، تو اس میں ایک وجہ امت سے ہمدردی، امت کی خیر خواہی اور امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی مقصود ہے کہ بندہ جب حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار ہیں کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا ان سے محبت کرے یہ اس کے محتاج نہیں، بلکہ جو دیگر مسلمان ہیں وہ اہل بیت اطہار کے محتاج ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان کیا گیا کہ پچھلی امتیں جب اپنے نبی کی تکذیب کرتیں، ان کو جھٹلاتیں، ان کی بات کو تسلیم نہ کرتیں، تو پھر ان کے اوپر اجتماعی عذاب آیا کرتے تھے، آسمانوں سے پتھر برستے، آگ برستی، طرح طرح کے عذاب ان پر نازل ہوتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ کی رحمت یہ ہے کہ کفار کے باوجود آپ کے جھٹلانے کے کہ آپ کو انہوں نے جھٹلایا، اسی طرح آپ سے عذاب کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی رحمت کاملہ کا بیان ہے۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اجتماعی طور پر نازل نہیں ہوا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، تو اس کے بعد بھی آپ کی وہ رحمت باقی ہے، اور آپ کی اس رحمت کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ ورنہ جس طرح کے اعمال ہیں، بسا اوقات وہ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو پچھلی امتوں کے اعمال کو شرما دیں، اتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اجتماعی طور پر یہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی رحمت میں سے ایک رحمت آپ کے اہل بیت اطہار ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جس طرح آسمان کے ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو امان حاصل ہوتا ہے، تو اسی طرح میرے اہل بیت اطہار یہ اہل زمین کے لیے امان ہیں، ان کے لیے امن کا ذریعہ ہیں۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الشرف المعبد میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ان کے لیے اس طرح کی احادیث طیبہ میں اس بات کی بشارت ہے کہ ان کا وجود یہ قیامت تک رہے گا، ہمیشہ ان کا وجود رہے گا، ہر زمانے کے اندر اہل بیت اطہار سادات کرام یہ باقی رہیں گے، اور ان کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل زمین اجتماعی عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرب قیامت کے اندر جب سادات کرام باقی نہ رہیں گے تو پھر اس کے بعد اجتماعی طور پر یا مختلف انداز میں جو ہے وہ لوگوں کے اوپر عذاب آئیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت یہ قائم ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مبارک اولاد عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے کائنات کا نظام قائم ہے، یعنی یہ کائنات جو باقی ہے تو اس باقی رہنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ کچھ آیات اور کچھ احادیث طیبہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل اولاد ہے، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کی محبت مزید نصیب ہو، اور پتہ چلے کہ قرآن و حدیث کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس حوالے سے یہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ الفت، ان سے بہت زیادہ محبت رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ ان سے ارشاد فرمائیے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر قرابت داری کی محبت۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا حکم دیں کہ وہ آپ کے اہل بیت سے، آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، یعنی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ یہ جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ تمہیں دکھاتا ہوں اور جنت کی طرف تمہیں لے جا رہا ہوں، جہنم سے تمہیں بچا رہا ہوں، اتنا کچھ جو تمہارے لیے میں کر رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اجر اس کے اوپر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ اس کے اوپر تم سے نہیں چاہتا۔ اور یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تبلیغ تھی، آپ علیہ السلام کی جتنی بھی نیکی کی دعوت تھی، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے تھی۔ آپ اس کے اوپر لوگوں سے کسی بات کا تقاضا کرنے والے نہیں تھے۔ لوگ تو آپ کو، یعنی قریش نے تو باقاعدہ آپ کو اس بات کی پیشکش کی ہوئی تھی کہ آپ کو ہماری طرح کی سرداری دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس سے انکار کر دیا تھا، منع فرما دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کسی بھی طرح کی اجرت کا، کسی بھی طرح کے بدلے کا، اجر کا کوئی لوگوں سے تقاضا نہیں کرتے تھے، نہ اس کی امید رکھتے تھے، نہ آپ کے مقاصد میں سے یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہی ارشاد فرماتے کہ آپ اس کو ارشاد فرماتے کہ مجھے تم سے کوئی بدل نہیں چاہیے مگر یہ کہ جو قرابت دار ہیں، جو لوگ میرے قریبی ہیں، ان سے محبت کرو۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، جو تمہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، ان کی محبت یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو ایک نیکی بجا لاتا ہے ہم اس کے لیے اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اس کے اندر۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئی ایک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ اصول علماء نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے والا ہے، اس کو دنیا کے اندر بدلہ ملتا ہے، اس کو اس کا اچھا صلہ دنیا کے اندر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو ویسے ہی اس کو اس کا صلہ دیا ہی جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سادات کرام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اور آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت اطہار میں سے جو بھی فرد ہے، قیامت کے دن اس کو شفاعت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے تو وہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور ان سے کہا کرتے تھے کہ کل بروز قیامت اپنی شفاعت کے اندر ہمیں یاد رکھیے گا۔ شفاعت کے حصول کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ آخرت کے اندر جو صلہ ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر دنیا کے اندر اس کا صلہ نہ ملا
تو قیامت کے دن میں اس کا بدلہ عطا کروں گا، یعنی اس کا بدل میں دوں گا۔ اس طرح کے کثیر واقعات یہ کتب کے اندر مذکور ہیں کہ جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی مشکلات کو دور فرماتا ہے تو اس کی رحمت سے اس بات کی قوی امید ہے اخروی مصیبتیں، پریشانیاں بھی اس کی دور فرمائے گا۔ امیر السنت نے اپنے ایک رسالے کرامات شیر خدا کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص، اس کا ایک عجیب انداز تھا کہ اہل بیت اطہار میں سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو بھی اس کے پاس آتا، یعنی سادات کرام تو وہ ہیں کہ جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، باقی اس کے علاوہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے یعنی آپ کی دیگر ازواج میں سے ہیں تو ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ تو وہ سادات کرام کے ساتھ بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیگر اولاد کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ ایک شخص، اس کی دکان تھی، جنرل اسٹور تھا اس کا، تو سادات کرام میں سے جب کوئی ایسا فرد آتا کہ جو دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے، مال نہیں ہوتا تھا، کمی ہوتی تھی، تو وہ ان کو یا تو فری کے اندر سودا سلف دے دیا کرتے تھے یا پھر ان کا جو کمی بیشی ہوتی تھی وہ پوری کر دیا کرتے تھے، اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی ڈائری کے اندر جو کچھ دیتے اس کو لکھ لیا کرتے تھے کہ وہ فلاں کو میں نے دیا اور یہ اتنا قرض ان کو دیا ہے، نام اوپر لکھا ہوتا تھا حضرت علی کا، قرضہ جو دیا گیا ہے وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، یعنی ان کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے لیکن قرضہ لکھ لیتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام، ان سے طلب نہیں کرتے تھے جن کو دے دیا، ان کو جو دے دیا سو دے دیا ختم، لیکن نام لکھ لیتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہوا۔ تو ایک دفعہ کرنا ایسا ہوا کہ ان کے پر مشکلات آ گئیں اور جو کچھ تھا مال وہ سارا جاتا رہا، تو کسی نے بڑا ان کے پر طنز کیا کہ وہ تمہارے جو سب سے بڑے مقروض ہیں وہ کہاں گئے؟ وہ طنز تھا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تمہارے مقروض ہیں، جو قرض دیتے رہے اور ان کے نام تم لکھتے رہے ہو، تو ان مقروض کا کیا ہوا؟ اب اس کو بڑی چوٹ لگی کہ یہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا، بڑا اس کے دل کے اوپر جو اس کا اثر ہوا۔ جب وہ رات کو سویا تو اس کی آنکھ لگی تو اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اس کا قرضہ ادا کرو۔ تو حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ تمہارا جو حساب بنا وہ لے کر آؤ، تو وہ ڈائری اس نے پیش کی، حساب لگایا گیا کہ بھئی اتنا آج تک یہ دیتے رہے ہیں سادات کرام کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیگر اولاد کو۔ تو حساب لگا کے جب دیکھا گیا تو جتنا تھا وہ سارا کا سارا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھیلی کے اندر اس کو دے دیا اور فرمایا کہ اب اس کے بعد تمہیں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ شواہد النبوہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ تھیلی ان کے پاس موجود تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد ان کو کبھی فاقہ، کبھی مصیبت نہیں پہنچی۔ یہ ایک واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعات ہونا یہ ممکن ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر سادات کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر یہ چیز بالکل ممکن ہے۔ تو سادات کرام کے ساتھ جو دنیا کے اندر بھلائی کرتا ہے، اخروی مصیبتیں تو دور ہونا یہ انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا، دنیاوی مصیبتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھلائی کے اندر، اس کی نیکی کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اس کی ایک تفسیر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ، کہ ہم اہل بیت اطہار اللہ کی وہ رسی ہیں کہ جس کو تھامنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مختلف سندوں کے ساتھ ہو کر ایک مضبوط حدیث قرار پاتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی
مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت اطہار کی مثال یہ نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، ان کی کشتی کی طرح ہے، کہ ان کے زمانے کے اندر نجات کا جو ذریعہ تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان سے بچنے کا ذریعہ جو تھا وہ صرف اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میرے اہل بیت اطہار کی مثال ہے، فمن رکیب نجا، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پالی، ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس سے دور رہا، جو اس سے جدا ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اہل بیت اطہار سے مراد کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد اہل بیت اطہار کے علماء ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ تمام کے تمام اہل بیت اطہار ہیں۔ جب اس سے مراد علماء لیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ان کے علماء جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے مسائل کو بیان کریں، جیسے آج بھی سادات کرام میں بہت سارے علماء اہل سنت موجود ہیں جو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ علماء اہل سنت کے اندر سادات کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تو ان کی پیروی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب سید یہ ساتھ میں عالم بھی ہو تو نور علی نور ہوتا ہے، کہ اس کو علم کا نور بھی حاصل ہے اور ساتھ ساتھ نسب کا نور بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، تو اس کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ علماء میں سے نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ اس سے مراد مطلقاً ان سے محبت کرنا ہے، کہ ان سے محبت کرے، ان سے عقیدت رکھے، ان کی تعظیم کرتا رہے۔ تو یہ چیز اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ ان سے محبت رکھے گا تو اس کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جس طرح ان کی کشتی میں سوار ہونے والا ہر طرح کی مصیبت سے بچ گیا، طوفان سے بچ گیا، اسی طرح جو اہل بیت اطہار کی محبت کو اختیار کرے گا تو وہ طوفان سے، دنیا کی طغیانیوں سے، مصیبتوں سے، اخروی جو پریشانیاں ہیں ان سے محفوظ رہے گا۔ اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا، ان کی اتباع نہیں کرے گا، ان کے پیچھے نہیں چلے گا، یعنی ان کے پیچھے چلنے سے مراد وہی کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیان کیا اس کو ماننا، تو اگر اس کے پیچھے نہیں چلے گا تو فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے، اسی طرح اور محدثین نے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کے مطابق جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے بندہ جو سفر اختیار کرتا ہے تو اس کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی پہلے زمانے کے اعتبار سے اور آج بھی جب بندہ سفر اختیار کرے گا سمندر کے اندر تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو سفینہ، کشتی جس کے اندر وہ سفر اختیار کرے گا، دوسرا رہنمائی کا ذریعہ جو پچھلے زمانے کے اندر ستارے ہوا کرتے تھے اور آج بھی ایک تعداد ہے کہ جو ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرتی ہے، یا جو آلات ہوتے ہیں وہ بھی ستاروں کے ذریعے ہی، انہی کے ذریعے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سفر اختیار کرنے والے کو، ایک کشتی کی اور دوسری ستاروں کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ارشاد فرما دی کہ کشتی جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، جو سمندر میں سوار ہوا کشتی میں ہوگا تو اس کے بچاؤ کا ذریعہ موجود ہے ورنہ ڈوب جائے گا۔ تو اگر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے تو بندہ سوار ہوتے ہی سمندر کے اندر اس نے ڈوب جانا ہے۔ اور دوسرا، اگر منزل پر پہنچنا ہے تو پھر ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ستارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، تو ان کی محبت اور عقیدت بندے کو یہ منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ تو دونوں چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے، اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اور عقیدت۔ یہ جب دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو جو طغیانیاں ہیں، جو دنیا کے اندر آنے والی مصیبتیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو دین سے دور کر دینے والی ہیں، اور جو اخروی مصیبتیں ہیں، اخروی پریشانیاں ہیں، جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو یہ ساری کی ساری دور ہوتی چلی جائیں گی، اور ہم اپنی منزل مقصود یعنی جنت میں
پہنچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت بھی نصیب فرمائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت بھی نصیب فرمائے، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کی کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے بدن کا ٹکڑا ہے، حصہ ہیں، حتیٰ کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی سید کی توہین کرتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ سید کی توہین حرام ہے، کوئی بھی کسی سید کی توہین کرے گا حرام کام کرنے والا ہوگا۔ اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ سید کی توہین، عدم تعظیم، یہ توہین اس لیے کرتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، بطور سید اس کی توہین کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ اب وہ جو توہین کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جز کی کر رہا ہے، آپ کے بدن کے حصے کی کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ہاں اگر اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ میں بطور سید اس کی توہین نہیں کر رہا تو کفر نہیں، حرام یہ بھی ہے، اجازت پھر بھی نہیں ہے کسی سید کی توہین کرنے کی۔ تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تعظیم اور تکریم ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص تعلق حاصل ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت سے فیض یافتہ ہیں، اس لیے ان کی تعظیم و تکریم کرنا ضروری ہے، جس کا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لہذا دونوں ذاتوں کی، دونوں ہستیوں کی، دونوں طرح کے افراد کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت پر قائم و دائم رکھے اور جو تعلیمات اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے، ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، ان کی تعظیم نصیب فرمائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عقیدت، ان کی تعظیم ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔